دین اسلام کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کی جو عظمت و بلندی ہے، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے بلا واسطہ اپنی آنکھوں سے رخ انور کا دیدار کیا۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفادہ کیا۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کی پیہم قربانیوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا اور قرآن کا حدیث کا علم ہمیں حاصل ہوا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، ٹھیک اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنا، اصحاب کرام سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن وہ اہل بیت سے نفرت کرے، صحابہ کرام سے بغض رکھے، تو ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو وہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کرتا، اللہ کے تمام نیک بندوں سے، محبوب بندوں سے، برگزیدہ بندوں سے بھی محبت کرتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تو اپنی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ پھر آگے دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ میں ان تمام لوگوں کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو تیرے دوست ہیں، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اہل بیت سے محبت نہ کرے، صحابہ کرام سے محبت نہ کرے، تو ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ جس طرح اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، ٹھیک اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا واجب ہے، اور اللہ کے تمام نیک اور محبوب بندوں سے بھی محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور لازمی جز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے لوگو
تم اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہی اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، وہی تمہارے لیے سامان رزق مہیا فرماتا ہے، وہی تمہاری پرورش کرتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، پروردگار ہے۔ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی تمہیں روزیاں دیتا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے تم اللہ سے محبت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے، کہ بندے پر واجب ہے کہ سب سے زیادہ محبت وہ اپنے خالق سے کرے، اپنے مالک سے کرے، اپنے رب سے کرے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو روزیاں عطا فرماتا ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے لوگو تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں روزیاں عطا فرماتا ہے، وہ تمہاری پرورش کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبونی لحب اللہ، اے لوگو اللہ سے محبت رکھنے کی بنا پر تم لوگ مجھ سے بھی محبت کرو، کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے، اور میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی بنا پر تم مجھ سے بھی محبت کرو۔ اب اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے محبوب سے محبت نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تو وہ اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے، کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، اے لوگو مجھ سے محبت رکھنے کی بنا پر تم میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، خود اہل بیت کو محبوب رکھتے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ محبوب کی چیز میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اہل بیت کے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آدمی سب سے زیادہ محبت اپنے خالق سے کرے، اپنے مالک سے کرے، اپنے پروردگار سے کرے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر وہ کسی سے کرے تو اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھے آپ سے ہے، اپنے مال و دولت سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے، کائنات کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے اپنی جان سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔
آپ علیہ السلام کے ان الفاظ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا میں اتھل پتھل پیدا کر دی. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو اہل بیت سے محبت کرنا گویا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا. کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے. اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، اللہ کے اصحاب کرام سے محبت نہ کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے، اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں سے محبت نہ کرے، تو ایسا آدمی اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا، اے لوگو، کان کھول کر سن لو، ان مثل اہل بیتی فیکم، تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال مثل سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں کی طرح ہے. تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہیں. من رکبہا نجا، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، ومن تخلف عنہا ہلکا، تو ان لوگوں نے طوفان نوح سے نجات پائی. اور جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گئے، وہ سب کے سب طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے. اور تمہارے درمیان اہل بیت کی مثال، تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں کی طرح ہے. یعنی جو لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو نجات پا جائیں گے، اور جو لوگ اہل بیت کے سلسلے میں اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک فرقہ خوارج تھا جو حضرت علی کے زمانے میں نمودار ہوا تھا. اس نے اہل بیت سے دشمنی کی، اہل بیت کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا. وہ ابتدائی مرحلے میں ہی ہلاک ہو گئے. دوسرے روافض ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اصحاب کرام کے سلسلے میں اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ لوگ ضلالت و گمراہی میں اس طرح پھنس گئے کہ ان کا بھی صحیح سالم زندہ بچ کر ایمان پر سلامت رہنا ناممکن ہو گیا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اے لوگو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے جس طرح اللہ سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے، ٹھیک اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو اہل بیتک احب الیک، اے اللہ کے رسول، تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین، سب سے زیادہ محبت مجھے حسن اور حسین سے ہے، حسن اور حسین میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے اور حسن اور حسین کو نہ دیکھتے تو حضرت فاطمہ سے فرماتے کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا جاتا وہ تشریف لاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگاتے اور ان کے جسموں کو سونگھتے اور ارشاد فرماتے ان الحسن والحسین ہما ریحانہ من الدنیا، حسن اور حسین میری دنیا کے باغ کے دو پھول ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مجمع کافی تھا، اچانک حضرت حسن اور حسین نانا جان کے پاس تشریف لانے لگے۔ سرخ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھے لیکن عمر اتنی کم تھی کہ وہ چل نہیں پا رہے تھے، کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واعظ کو بند کر دیا، منبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر ان کو گلے لگا لیا، انہیں اٹھا لیا اور لا کر سامنے بٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے۔ یہ دونوں شہزادے آ رہے تھے لیکن ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے خطبے کو بند کیا اور آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذانی ابنایا، حسن اور حسین حکماً میرے بیٹے ہیں، وابنا بنتی فاطمہ، لیکن حقیقتاً میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اے اللہ تو ان تمام لوگوں سے، میرے امت میں ان تمام لوگوں سے تو محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کے دلوں میں امام حسن اور امام حسین کی محبت ہوگی اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرے گا، لیکن جن کے دلوں میں حسن اور حسین کے سلسلے میں نفرت ہوگی اللہ بھی ان سے نفرت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے سعادت مند منع، کیا ہی اچھی سواری ہے جس پر تم سوار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جملہ سن کے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا بہتر ہے؟ سواری تو اچھی ہے ہی ہے لیکن سوار کو بھی تو دیکھو وہ کتنا اچھا ہے۔ امام حسین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حسین، اللہ ان تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حسین صبت من الاسباط، اور حسین اسباط میں سے ایک سبت یعنی کہ میرا بیٹا ہے۔ ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول آج میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں ہوا، وہ خواب کیا ہے؟ کیسا خواب تم نے ڈراؤنا دیکھا؟ عرض کیا انہ شدید، اے اللہ کے رسول بہت زیادہ ڈراؤنا خواب میں نے دیکھا۔ آپ نے کچھ فرمایا بتاؤ تو صحیح، اے ام فضل بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ حضرت ام فضل
فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میرے گود میں دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فضل تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، میری بیٹی فاطمہ کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ام فضل فرماتی ہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک اسی طرح حضرت فاطمہ کو حسین پیدا ہوئے اور ان کو میری گود میں دیا گیا۔ ام فضل ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں حسین کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے حسین کو آپ کی گود میں دے دیا اور میں دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ ام فضل فرماتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے اس بیٹے حسین کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے اس بیٹے حسین کو۔ اور جبرائیل امین اس خاک زمین کی مٹی بھی لے کر آئے جہاں پر میرے جگر پارے کا خون بہایا جائے گا، اور یہ مٹی بالکل سرخ تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس مٹی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے رسول نے ام فضل کو دے دیا اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو تم سمجھ جانا کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ غرضے کا معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ازواج مطہرات کو چھوڑ کر، اسی طرح سے حضرت مریم کو چھوڑ کر، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ کر، اسی طرح سے فرعون کی بیوی آسیہ کو چھوڑ کر، کیونکہ ان تینوں کا نگاہ جنت میں اللہ کے رسول سے ہوگا، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات جن کی تعداد 11 ہیں ان کو چھوڑ کر تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی۔ کون حضرت فاطمہ؟ وہ حضرت فاطمہ کہ جب وہ پلسرات سے گزریں گی تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ اے لوگو تم اپنی اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی گزرنے والی ہے، اپنی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ یہ مقام کیسے ملا؟ ایک مرتبہ حضرت علی کو حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میری ایک وصیت سن لو، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے پھر بھی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ ایسا کیوں؟ فرمایا قرآن میں جب سے پردے کا حکم نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اس لیے جب وہ پلسرات پر گزریں گے اللہ حکم دے گا، ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ اے سارے لوگوں، اے نبیوں، اے صدیقوں، اے اولیاء کرام، سارے کے سارے لوگ اپنی نظروں کو نیچی کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہیں۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین تمام جنتی مردوں کے، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین ان سے مستثنی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان سے افضل ہیں۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اور اللہ کے تمام نیک بندوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔